السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى في مقام آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. میرے بھائیو، دوستو، جس موضوع کو لے کر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کام پر کسی کا تعاون، کسی کی ہیلپ نہ کرو. بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ شارٹ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تعاون کا مطلب ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا. یہ تعاون ہے. کس پر تعاون کرو، کس پر ہیلپ کرو؟ علی البر والتقوی، نیکی کے کام پر، تقوی اور پرہیزگاری کے کام پر. کوئی بھی کام ہو، نیکی والا کام ہے، ثواب والا کام ہے، جس کی طرف شریعت نے اکسایا ہے، تقوی والا کام ہے، پرہیزگاری والا کام ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی نصرت و تائید کرو. یہ شریعت کا حکم ہے. نیکی اور تقوی، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہو یا بندوں کے حق کے ساتھ ہو، دونوں کو شامل ہے. کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کوئی بھی سرکشی کا کام ہو، شرک کا کام ہو، کفر کا کام ہو، بدعت کا کام ہو، حرام کام ہو، گرچہ کسی کے لیے سفارش ہو حرام میں، وہ کام نہیں کرنا ہے. نیکی کے کام میں سفارش، نیکی کے کام میں مدد، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. دنیا میں یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کا طریقہ ہے. اس کائنات کے اندر لوگوں کی قدرتیں اور طاقتیں مختلف ہیں، لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں. ایک صاحب استطاعت ہے تو دوسرا عاجز ہے. بعض مالدار ہیں تو دوسرے کئی سارے فقیر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اور اتحاد و اتفاق یہ افتراق و انتشار سے بہت بہتر ہے، اور شریعت کا مطلوب اتحاد و اتفاق ہے. اس لیے اسلام نے پہلے ہی دن سے مسلمانوں کو ایک امت بننے کا حکم دیا ہے، تاکہ سارے افراد مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. قوی اپنی طاقت کو کمزور کی مدد کے لیے استعمال کرے، مالدار اپنی مالداری کو فقیر و محتاج کی مدد میں لگائے. اللہ نے فرمایا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام پر باہم تعاون کیا کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت بندوں کی تمام مصلحتوں پر فٹ آتی ہے اور تمام مصالح کو شامل ہے، چاہے وہ دنیا کے ساتھ متعلق ہو یا آخرت کے ساتھ متعلق ہو، یا دونوں کے مابین میں ہو، امیر و غریب، فقیر و محتاج کے مابین ہو، تو ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہر ایک اپنے بھائی کی مدد کرے، علم، عمل، مادی، روحانی، ہر طرح سے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں،
مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. تمام مومنین ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، محبت کرنے میں، مدد کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہے. جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، چوٹ پہنچے، بخار ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر ہمارا کوئی بھی بھائی تکلیف سے دوچار ہو، پریشانی میں ہو، قرض میں ہو، مشکلات میں ہو، تو تمام لوگوں کو مل جل کر مدد کرنی چاہیے. یہ روایت مسلم کے اندر ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا اس لیے ہے کہ غریب کا اس میں حق ہے. اللہ نے آپ کو شوہر اس لیے بنایا ہے کہ بیوی کا اس میں حق ہے. اللہ نے آپ کو بڑا بھائی، مالدار بھائی اس لیے بنایا ہے کہ فقیر و محتاج بھائی کا اس میں حق ہے. افی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا آپ کے مال میں حق ہے. اگر آپ دے رہے ہیں تو اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ لے کر آپ پر احسان کر رہا ہے اور آپ کو ثواب دلوا رہا ہے، آپ کا حق دلوا رہا ہے. اور اسی لیے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں احادیث کے اندر اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ ایمان کی ایک دلیل بتایا ہے. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک آدمی سواری پر آیا اور آتے ہی اپنی نگاہ دائیں اور بائیں پھیرنے لگا. دائیں اور بائیں پھیرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت کو دیکھ کر، جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس توشہ سفر ہو، کھانا پینا ہو، وہ اس کو دے دے جو بچا ہو، زائد ہو، جس کے پاس نہیں ہے. اور کئی طرح کے راشن گنائے، مال گنایا. اور صحابہ اکرام نے اس کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جو ہمارے پاس بچا ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے محتاج فقیر مسکین بھائیوں کا اس میں حق ہے. روایت مسلم کے اندر. کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے غریب بھائیوں کی مدد کریں، اور شروع کریں رشتہ داروں سے، پھر اس کے بعد بڑھتے آگے چلے جائیں. رشتہ داروں سے آگے نکل کر پڑوسیوں کا خیال کریں، اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کو دیکھیں، دور کے رشتہ داروں کو دیکھیں، عام مسلمانوں کو دیکھیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی اللہ مدد بھی کرے گا اور روزی میں کشادگی بھی کرے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے غریبوں کی بنا پر. اسلام نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ نماز با جماعت کی مشروعیت ہوئی ہے مسجد میں، تاکہ لوگ آئیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی، خیریت معلوم ہوگی، ایک دوسرے کے احوال معلوم ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ روایت ابو داؤد ترمذی کے اندر. مریض پر رحم کیا ہے؟ آپ جائیے اس کی خیریت معلوم کیجئے، دوا کی ضرورت ہو خرید کر دے دیجئے، اچھی بات کہیے. فقیر کی مدد کس طرح ہے؟ اگر وہ مانگنے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ دے ہی دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اچھی بات کہہ کر اس کو ٹال دیجئے. بھوکوں کی مدد کس طرح ہے؟ آپ ان کو کھلا دیجئے، پلا دیجئے. قیدیوں کی مدد کہ آپ جائیے ان کی زیارت کیجئے. اگر پیسوں کی ضرورت ہے زکوٰۃ سے ہو، صدقات و خیرات سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان فنڈوں کو اسی لیے دیا ہے تاکہ ان کی مدد کی جائے، ان کو نکالنے کی کوشش کیجئے. یتیموں کی مدد، اس کے سر پر دست شفقت پھیریے، ان کی مدد کیجئے، ان کو دیجئے. اس کے والد نہیں ہیں تو آپ والد بن جائیے. مسافروں کا حق، اگر مال لٹ گیا ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے تو جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیجیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا.
وَبِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کا خیال کرو، وَالْيَتَامَى یتیموں کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مسکینوں کا اور ساتھ ساتھ مسافروں کا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى جو پڑوسی رشتہ دار ہے اس کا بھی خیال کرو، اور وَالْجَارِ ذِي الْجَنبِ اور جو دور کے رشتہ دار ہمسایہ ہیں اس کی مدد کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ہم نشیں ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ان کی بھی مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور آگے مسافروں کی بھی مدد کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے ہر طرح کے انسان کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے روزے کے اندر ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ مالداروں کو بھوک لگے تو اپنے فقیر بھائیوں کو نہ بھولے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیک کام کا ذکر قرآن پاک میں کئی ایک جگہ کیا ہے، ان میں سے ایک جگہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لو مشرق و مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے من آمن باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ محبت کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرتے ہوئے کس کو مال دینا ہے؟ ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، ابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، فی الرقاب اور گردن یا غلام کو کی آزادی کے لیے۔ اس آیت کو بھی پڑھ جائیے، معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، انہیں مال محبت کے ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتے، ان پر خرچ کرتے، رات و دن چھپا کر لوگوں کے سامنے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے حرے میں جا رہا تھا۔ حرہ کہتے ہیں وہ جگہ جس میں سیاہ سیاہ پتھر موجود ہو، اور مدینے میں کئی ایک حرہ ہے، حرہ شرقیہ ہے، حرہ غربیہ ہے، حرہ جنوبیہ ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں احد ہمارے سامنے آ گیا، احد پہاڑ نے ہمارا استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن بھی نہ گزرے اور میں سب کو خرچ کر دوں اور میرے پاس 1 دینار بھی باقی نہ رہے۔ ہاں اگر میرے اوپر قرض ہوگا تو اس میں سے قرض کی ادائیگی کر لوں گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ لوگوں کو کھانا کھلانا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے، انصار کی اس لیے کہ مہاجرین کی انہوں نے ہر طرح سے مدد کی ہے اور خود نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے تھے گرچہ انہیں خود محتاجی ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیوں نوازا ہے؟ لمنافع العباد، بندوں کے فائدے کے لیے۔ اگر وہ انہیں دیتے ہیں تو اللہ اسے برقرار رکھتا ہے، اور اگر روک لیتے ہیں تو اللہ ان سے چھن کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ترغیب کے اندر موجود ہے۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار لوگ بھوکے نظر آتے ہیں، پیاسے نظر آتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ محلے ٹولے میں دیکھیے، سماج میں دیکھیے، آگے نکل کر دوسرے شہر میں دیکھیے، وہ ہم غم میں پڑے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، سیلاب میں ہیں، مشکلات میں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم انہیں ہر طرح سے مدد کریں۔ گھر نہ ہو، گھر میں رہنے کو، اگر کرائے کے مکان میں ہوں کرایہ دے دیں، مال ہو، اناج ہو، راشن ہو، جس طرح بھی ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث نفع ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دیں، ان سے تکلیف دور کر دیں، ان کے قرض کو اتار دیں، ان سے بھوک کو دور کر دیں۔ اگر آپ کسی بھائی کے لیے چلتے ہیں، کسی بھائی کی حاجت کے لیے چل کر کے جاتے ہیں، تو مدینے کی مسجد نبوی شریف میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر۔ اللہ
اللہ ہم سب کو تمام مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہمارے ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا